یہ معمول چلا آ رہا ہے، خطبے میں پڑھتے ہیں درود و سلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضور پہ درود بھیجنے کے بعد پھر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ تو یوں کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی سارے انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام کے بعد بالتحقیق۔ تحقیق کا مطلب ہے یہ بات ثابت ہے، یہ بات دلیل سے ثابت ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے، یہ کسی کے جذبات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان یہ تحقیق شدہ معاملہ ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ اس تحقیق کا منحرف ہے، اور وہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اور جمہور سے الگ ہے۔ تمام مسلمانوں سے گویا وہ الگ ہو گیا، وہ الگ راستے پہ جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمانوں سے الگ ہو کے چلے گا وہ جہنم میں بھی الگ کر کے ڈال دیا جائے گا، وہ جہنم میں الگ کر کے ڈال دیا جائے گا، حضور نے فرمایا۔ اور فرمایا ید اللہ علی الجماعت، لوگوں اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی مسلمانوں کی اکثریت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی تائید کا۔ جہاں اہل اسلام کی اکثریت ہو وہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو اہل اسلام کی اکثریت سے الگ ہو جائے گا وہ اللہ کے ہاتھ سے گویا نکل گیا، یعنی اس کی تائید و حمایت سے خارج ہو گیا۔ اب وہ گمراہ ہو کے مرے، جس حال میں بھی مرے، خدا کو پرواہ نہیں۔ تو اس لیے یہ ہے اہل سنت کا نظریہ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتی ہے افضلیت، تو دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے فضیلت۔ تو افضلیت اور چیز ہے، فضیلت اور چیز ہے، اور دونوں کے ثبوت کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور مکس کر دیتے ہیں۔ افضلیت کا مطلب ہے کسی کو کسی دوسرے پہ فوقیت دینا، کسی کو کسی اور کے اوپر فضیلت دینا، یہ افضلیت ہے۔ اور فضیلت جو ہے وہ کسی کے مقابلے میں نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات میں ہوتی ہے، اپنی حد میں، اپنی ذات میں، کہ فلاں کی یہ فضیلت ہے، فلاں کو یہ فضیلت یا یہ خصوصیت حاصل ہے، تو اس کی ذات تک محدود ہے، اس کو آپ کمپیریزن میں نہیں لائیں گے، اس کو مقابلے میں نہیں لائیں گے کسی کے کہ فلاں کے مقابلے میں فلاں کے۔ تو اب دونوں کا اصول یہ ہے کہ فضیلت جو ہوتی ہے وہ سب کو حاصل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ فضیلت تمام صحابہ کو حاصل ہے، تمام صحابہ اور تمام اہل بیت اطہار سب کو فضیلت حاصل ہے، اور سب کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں اور احادیث موجود ہیں۔ عام جو آیتیں اور آیتوں کا مفہوم ہے اور عمومی جو احادیث آئی ہیں وہ سب کی فضیلت میں ہے۔ تو تمام اصحاب کو فضیلت حاصل ہے، لیکن ان کے درمیان بعض میں سے بعض کو فوقیت بھی حاصل ہے، بعض کو بعض پر درجہ بھی حاصل ہے، تو اس کو افضلیت کہتے ہیں۔ اب جو فضیلت ہے وہ اس کے لیے خبر واحد کے ذریعے سے استدلال ہو سکتا ہے۔ عام جو اخبار ہیں نا، خبریں، ایک دو راوی جو جس میں آئے اس کو کہتے ہیں خبر واحد، تو ان سے استدلال ہو سکتا ہے، اور کافی ہے، ایک آدمی نے روایت کیا کافی ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ راوی ضعیف بھی ہے تو بھی چل جائے گا، فضیلت میں ضعیف جو ہے وہ بھی چل جائے گا۔ اگر راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، حدیث ضعیف ہے تو فضیلت میں چل جائے گی، لیکن اگر آپ افضلیت کی بات کریں گے تو پھر اس میں نہ تو ضعیف چلے گا نہ خبر واحد چلے گی۔ اس کے لیے پھر ہمیں قطعی قسم کے دلائل چاہیے۔ جب ہم کسی کو کسی پہ فضیلت دیں گے تو پھر ہمیں اسی نوعیت کے دلائل چاہیے، یعنی مضبوط دلائل چاہیے، قطعی دلائل چاہیے، جیسے قرآن مجید سے قطعی طور پہ ثابت ہو، یا احادیث متواتر احادیث ہوں، مشہور احادیث ہوں، یا امت کا اتفاق ہو، کنسنسس ہو، صحابہ کرام کی اکثریت نے، ان کی جماعت نے کسی چیز کو تسلیم کر لیا ہو،
یہ دلائل ہوتے ہیں جس سے افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اور وہ جو اخبار احاد ہوتی ہیں اور اس میں اگر ضعیف بھی ہیں تو ان سے زیادہ سے زیادہ وہ جو چیز ثابت ہوگی وہ فضیلت ثابت ہوگی۔ کسی کا اپنی ذات میں بزرگ ہونا، کسی کا اپنی ذات میں باکمال ہونا، کسی کا محترم ہونا، مکرم ہونا، اور یقیناً ان کا احترام ہم پر لازم ہے، ان کا بھی احترام ہم پہ لازم ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چیز چونکہ خبر واحد سے ثابت ہے اس لیے اس کو ہم نہیں مانتے، نہیں، ان کا احترام اپنی جگہ لازم ہوگا۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں سے افضل ہے یا فلاں سب سے افضل ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں اس سے اوپر جا کر دلائل دیکھنے چاہیے۔ تو اب جو یہ جو کہا جاتا ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے، تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، یہ مسئلہ یہ مشہور احادیث سے ثابت ہو رہا ہے، یہ مسئلہ صحابہ کرام کے اتفاق سے ثابت ہو رہا ہے، یہ صحابہ کے اتفاق سے، ان کے کنسنسس سے ثابت ہو رہا ہے، یہ لوگوں نے طے کیا ہے۔ اور ایسی باتیں پیش آئی ہیں علی رؤوس الاشہاد برسر عام کہ سب نے اس بات کا ادراک کیا کہ یہ شخص جس کا نام ابو بکر صدیق ہے یہ ہم سب میں بہتر ہے۔ ایسی باتیں پیش آئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلے کیے جس سے لوگوں کو اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ شخص ہم میں سب سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد یہ شخص سب سے بہتر ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ باقاعدہ یہ سب کچھ ایسے کھول کے دکھا دیا گیا جیسے دن کی روشنی میں انسان دنیا کا نظارہ کرتا ہے اور سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔